بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ملک عرفان احمد. ہم اپنی بک فرسٹ ایئر کے چھٹا لیسن دا ریوارڈ اسٹڈی کر رہے تھے. کل ہم نے اسے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا پہلا پیج جو تھا وہ اسٹڈی کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ دو گروہ جو تھے وہ ایک کلب میں بیٹھے آپس میں کنورسیشن کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، جن کی گفتگو کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے یا عزم چاہیے. تو تبھی جب وہ یہ بحث کر رہے تھے تبھی ایک پرسن انٹر ہوتا ہے، whose name was جورکنس. جورکنس جو تھا اس کی تمام طرفداری جو تھی وہ ڈٹرمینیشن کی طرف تھی. تو اس نے کہا کہ دنیا میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہونا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک پرسن جو کہ ٹربٹ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں کوئی ایسا واقعہ انسیڈنٹ بتا سکتے ہو جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے. تو پھر جورکنس نے یہ بات رپلائی کی تھی کہ میرے پاس ایک ایسا سملر کیس ہے، جو ایک ایسی بات ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈٹرمینیشن جو ہے وہ چاہیے. تو پھر وہ ہمیں ایک وہاں پر ایک واقعہ سناتا ہے، whose name was گورجیس. اور گورجیس جو تھا اس کو جو امبیشن تھی، خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ وہ کورٹ ایکروبیٹ اپوائنٹڈ ہونا چاہتا تھا. کسی بھی دربار کے اندر وہ ایکروبیٹ بننا چاہتا تھا جو اس کے ملک کا دربار تھا. تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پیج ہمارے پاس. ہاؤ ڈڈ ہی ڈو دیٹ؟ اس نے یہ سب کیسے کیا؟ سیڈ ٹربٹ. ٹربٹ نے پوچھا. سمپلی بائی اسٹکنگ ٹو اٹ. صرف اور صرف اس سے جڑے رہ کر. سیڈ جورکنس نے کہا. ہی وینٹ انٹو پولیٹکس. وہ سیاست میں چلا گیا. They all do in that country. وہ تمام کے تمام اس ملک میں کرتے ہیں. But he went into them harder anyone else. لیکن وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ سختی سے گیا. And never gave up his ambition. اور اس نے اپنی خواہش کو ترک نہ کیا. Of course he made speeches. یقیناً اس نے تقاریر کی. And fine ones. اور عمدہ تقاریر کی تھی. On many other subjects. بہت سارے دوسرے مضامین کے اوپر. But all the while. لیکن تمام وقت. He stuck to his one idea. وہ اپنے ایک ہی نظریے سے جڑا رہا. The years went by. سال گزرتے گئے. And the day came. اور پھر ایک دن آیا. When he had power enough. جب اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی. To preach his ambition. کہ وہ اپنی خواہش کی تبلیغ کر سکتا تھا اوپنلی، کھلے طریقے سے. اینڈ ہی ٹولڈ دیم. اور اس نے انہیں بتایا. ہاؤ دا گلوری آف دیئر کنٹری. کس طرح ان کی ملک کی عظمت. اینڈ آف اٹس اینشینٹ تھرون. اور ان کے قدیم تاج کی عظمت. وڈ بی انکریزڈ. وہ بڑھ جائے گی. اف دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ ور کریٹڈ. اگر شاہی بازیگر کی نشست تخلیق کر لی گئی. یہاں ہم گرامیٹیکل سٹرکچر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے if. سب سے پہلے if the post of court acrobat were created. اب یہ سینٹنس لکھا گیا. اب اس سینٹنس کے اندر سب سے پہلے ہم اس لائن کا، جو ہمارے پاس یہ لائن ہے، اس لائن کا ہم سبجیکٹ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اس لائن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پوسٹ. اس کے بعد ایک پوری کی پوری پریپوزیشن فریز دی گئی. پریپوزیشن فریز میں لگا ہوا ہے آف. یہ جو آف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ملکیت ہے کس کی؟ پوسٹ کی. اب یہاں پر ہمارے پاس رول ایک یہ ہے کہ جب ہم آف کے بعد ناؤن لکھتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ناؤن ہم سنگولر لکھنا چاہ رہے ہیں یا پلورل لکھنا چاہ رہے ہیں. عموماً اس کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پلورل ہوتا ہے. لیکن ہم اس کے بعد سنگولر ناؤن بھی لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر سنگولر پلورل، لیکن یہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہوگا وہ آپ سے پہلے والا ہوگا.
ہم اپنے اس سبجیکٹ کو دیکھیں گے اور اس سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اس کا ہیلپنگ ورب جو ہے وہ لگائیں گے. اب یہاں جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنگولر. اگر یہ سنگولر ہے تو ہمارا ہیلپنگ ورب بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پر سنگولر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارا ہیلپنگ ورب یہاں پر سنگولر نہیں ہے, یہاں پر ہمارا ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. اب ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک ایسی ٹائم ہو جس میں ان ریئل سچویشن ہو, یعنی ایسی حالت جو کہ غیر حقیقی لگتی ہو, اور یا ایسی حالت جو ماضی کی کوئی خواہش ہو وہ کمپلیٹ نہ ہو سکے, تو ہم یہاں پر ہیلپنگ ورب بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیلپنگ ورب بھی ان ریئل لگاتے ہیں. تو اسی رول کو فالو کرتے ہوئے اس نے وہاں پر کیا کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب بھی ان ریئل سا لگا دیا. ہی گیو ایگزامپلس, اس نے مثالیں دی, آف ادر کورٹس, دوسرے درباروں کی, اینڈ گریٹر ونز, اور عظیم درباروں کی مثالیں دی. آف کورس مینی اپوزڈ ہم, بے شک بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. دیٹ از پولیٹکس, یہ سیاست ہے. آف کورس اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم, یقیناً اس میں وقت لگا. دیٹ از پولیٹکس ٹو, یہ بھی ایک سیاست ہے. یعنی جب ہم نے یہ سینٹینس لکھ رہے ہیں, اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں تو یہ سینٹینس لکھا ہوا ہے دیٹ از پولیٹکس ٹو, دیٹ از پولیٹکس ٹو. جب ہم ٹو کو لکھتے ہیں آخر پر جا کر تو یہ زیادہ تر فورس دیتا ہے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک سیاست ہے. اس کا مطلب اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے جو سیاست کے زمرے میں آتا ہے, لہٰذا ہم اس کو مینشن کرتے ہیں. اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں, آئی ٹو, مثال کے طور پر میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں, آئی مینشن اٹ ٹو, تو اس کی جو میں ٹرانسلیشن کروں گا وہ فوکس کرے گا اس کے اوپر. میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں, یعنی میں کسی اور چیز کو بھی مینشن کرتا ہوں. لیکن اگر میں اس کو, اس سینٹینس کو ایسے لکھ دوں گا, آئی ٹو مینشن اٹ, تو اب یہ فوکس اس پہ نہیں کرے گا, اب یہ فوکس اس پہ کرے گا. میں بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہوں. یعنی جب آپ اس کی پلیس چینج کر دیں گے تو پلیس چینج کرنے سے میننگ میں بہت سارا فرق آ جائے گا. جب ہم نے یہاں لکھا تو یہ فوکس اس پہ کر رہا تھا کہ اس کا تو تذکرہ کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. جیسے یہاں پر ہے کہ یہ بھی پولیٹکس ہے, اس کا مطلب اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پولیٹکس ہیں. جب میں نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا تو اس کا مطلب ہے میں بھی, یعنی میں کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتا, صرف اور صرف اسی چیز کا ہی تذکرہ کرتا ہوں. تو میننگ کے اوپر اس نے کیا کیا؟ ایفیکٹ ڈال دیا. بٹ ایز دا ایئر وینٹ بائی, لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے, ہی وور ڈاؤن اپوزنگ آرگومنٹس. وور ڈاؤن کو ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. اس نے مخالف دلائل کے اوپر غلبہ پا لیا. ٹل ہی ہیڈ پیپل, اس نے لوگوں کو سکھایا. واٹ اے لیسن اٹ وڈ بی, کہ یہ ایک سبق ہوگا. ٹو آل دا نیشنز, تمام قوموں کے لیے. ٹو ہیو اے ینگ ایتھلیٹ, کہ وہ ایک نوجوان کھلاڑی رکھیں گے. ایٹ کورٹ, دربار میں. ایگزبٹنگ پرفیکٹ فزیکل فٹنس, جو مکمل جسمانی صحت کے بعد کی نمائش کرے گا. اینڈ ہاؤ سچ این ایگزامپل, اور کس طرح اس طرح کی ایک مثال. اسٹرینتھن دیئر سولجر, وہ ان کے سپاہیوں کو طاقت دے گی. اینڈ انیبل دیم, اور ان کو اس قابل کرے گی. فائنلی, آخر کار. ٹو ون دا جسٹ رائٹ آف دا نیشن, کہ وہ اپنی قوم کے حقوق جیت سکیں. ان وکٹوریس بیٹ, وکٹوریس کو انڈرلائن کریں گے. ان فاتحین جنگوں میں. اگینسٹ دیئر اکرس نیبر, اکرس کو ہم انڈرلائن کریں گے برے گندے, وہ اپنے ان برے ہمسایوں کے خلاف وہ جو ہے وہ اپنے طاقت کو, اپنے سپاہیوں کو طاقت دیں گے. ٹو ون دا جسٹ رائٹ آف دا نیشن ان دا وکٹوریس بیٹل, تاکہ وہ ان فاتحی جنگوں میں اپنی قوم جیت سکیں. اگینسٹ دیئر اکرس نیبر, اپنے برے ہمسایوں کے خلاف. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن, اور اس طرح نظریہ چھا گیا. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ, اور ایک لمبی کہانی کو ہم مختصر کرتے ہوئے
دا پوسٹ آف کوٹ ایکروبیٹ واز ڈلی کریٹڈ. تو ایک شاہی بازیگر کی نشست جو تھی وہ تخلیق کر لی گئی. یہ پیراگراف جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ فار ٹرانسلیشن. اب اس میں اس نے کیا کیا ہے؟ جسٹ فرسٹ آف آل چونکہ وہ ایک ایسی نشست چاہتا تھا, ایک ایسی سیٹ چاہتا تھا جو وہاں تھی نہیں اور اس کا کوئی کلچر بھی نہیں تھا, اس کو کریٹ کرنا تھا. اگر وہ ڈائریکٹلی ایسا کرتا کہ وہ اس چیز کی تبلیغ شروع کر دیتا تو ہی واز اے ناٹ نون پرسن, کوئی نون پرسن تو تھا نہیں, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف افیکٹ آن دا مائنڈ آف دا پیپل. تو لوگوں نے اس کی بات کو ماننا نہیں تھا. تو فرسٹ آف آل اس نے کیا کیا, اس نے ان کی مینٹل کنڈیشن کو افیکٹ کیا. وہ پولیٹکس میں گیا, پولیٹکس میں جانے کے بعد اس نے سپیچز کی, اور وہ سپیچز اس نے ایسی سپیچز جو تھیں وہ کی جو کہ لوگوں کو اچھی لگی, جو لوگوں کی طرف تھی, جو لوگوں کی سمت میں تھی. لوگ اس سے مینٹلی طور پر متاثر ہونا شروع ہوئے. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کنڈیشن, اس حالت تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ جو کچھ بھی کہے گا لوگ اس کی بات مانیں گے, تو پھر اس نے اپنی ایمبیشن کو کھول کے سامنے رکھا کہ میرے پاس یہ ایمبیشن ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ایک ایتھلیٹ ہوگا کورٹ کے اندر, وہ بتائے گا کہ ان کے سپاہی جو ہیں وہ کیسے طاقتور ہو سکتے تھے. بوتھ پیرنٹس آف دا گورجیس ور بائی دین لانگ ڈیڈ. بوتھ پیرنٹس, دونوں والدین. اب دونوں والدین, اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن ایسے کر لیں, ماں اور باپ دونوں گورجیس کے, تب تک انہیں مرے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی. بائی دین, تب تک. لٹل ریمین ٹو بی ڈن, بہت کم کرنا باقی رہ گیا تھا. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. اسے اپنے اس جنونی نظریے سے ابھی کچھ اور دیر ڈٹے رہنا تھا. یہاں پر اس نے ہمیں ایک سٹرکچر دیا ہے, وہ سٹرکچر ہے ہمارے پاس a few کا, اور اسی کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے few, اور ایک ورڈ ہمارے پاس ہوتا ہے لٹل. اب یہ جو فیو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کاؤنٹیبل کے لیے, اور یہ جو لٹل ورڈ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے انکاؤنٹیبل کے لیے. یہ کاؤنٹیبل کے لیے اور یہ کس کے لیے ہے؟ انکاؤنٹیبل کے لیے. اب اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں, اس کو میں لکھتا ہوں آئی ہیو فیو روپیز. اگر یہ میں نے سینٹینس لکھا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے مطابق اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ میرے پاس چند روپے ہیں, جبکہ ایسی ٹرانسلیشن نہیں ہے, میرے پاس روپے نہیں ہیں. اب اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے کہ اس میں تو ناٹ کا ورڈ ہی نہیں ہے, تو نہیں کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ یعنی اکیلا جب آپ فیو لکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت ہوگی جو کہ استعمال کے قابل نہیں ہوگا, استعمال کے قابل نہیں ہوگی وہ چیز. اگر ہم نے تھوڑے سے کا سینس دینا ہے تو ہم اس کے لیے لکھیں گے آئی ہیو آ فیو روپیز. اب یہاں پر ہمیں تھوڑے سے کا کنسیپٹ آ گیا کہ میرے پاس چند روپے ہیں. لیکن اسی طرح اس کی ایک اور کنڈیشن بھی ہوتی ہے, آئی ہیو دا فیو روپیز which you gave me last night. میرے پاس وہ چند روپے ہیں جو تم نے مجھے پچھلی رات دیے تھے. اب ہم نے دا فیو لکھا یہاں پر, اب مطلب اس کا بھی چند ہی ہے, لیکن یہ چند مخصوص ہو گئے آگے کہ وہی ہے جو اس نے اسے لاسٹ نائٹ جو تھے وہ اسے دیے تھے, مخصوص روپے. سیم کام, یہی سیم فارمولا ہم لٹل کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن یہ کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل کے لیے ہوگا. مثال کے طور پر دیر از لٹل واٹر ان دا جگ, اس کا مطلب ہے کہ جگ میں تھوڑا سا پانی ہے وچ کین ناٹ بی یوزڈ, جو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر میں کہتا ہوں دیر از آ لٹل واٹر ان دا جگ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تھوڑا سا پانی ایگزسٹ کرتا ہے جو استعمال ہو سکتا ہے. اور سیم اسی طرح دیر از دا لٹل واٹر ان دا جگ وچ آئی پورڈ لاسٹ نائٹ ان اٹ. تو اب یہاں پر یہ مخصوص ہو گیا تو ہم اس کے لیے لکھیں گے. تو یہاں اس نے اس کے لیے لکھا تھا کہ آئی ہے وہ فیو جو تھے, مور ڈیز جو تھے وہ ابھی اس کے ساتھ اسے ڈٹے رہنا تھا اور پھر اسے اس چیز کو حاصل کر لینا تھا. اینڈ دین, اور پھر when the question arose, جب سوال اٹھتا ہے آف چوزنگ این ایتھلیٹ,
ایک کھلاڑی کے انتخاب کا ٹو فل دا نیولی میڈ پوسٹ, اس نئی تخلیق کی گئی نشست کے بارے میں ہوم کوڈ دے چوز, وہ کس کا انتخاب کر سکتے تھے, بٹ دا مین, سوائے اس شخص کے, who had worked for it, جس نے اس پہ کام کیا ہو, all those years, ان تمام سالوں میں. یعنی اب سوال اٹھا کہ اس کو اس سیٹ کے لیے کون سا پرسن جو ہے اس کو انتخاب کیا جائے, تو ظاہری بات ہے وہی پرسن تھا اس کے انتخاب کے لیے جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا تھا اور اتنے سال محنت کرتا رہا. سو گارجیس واز اپوائنٹڈ, اور گارجیس جو تھا وہ منتخب ہو چکا ٹو دا کورٹ, دربار میں, اینڈ لرن سو لیٹ ان لائف, اور اسے زندگی میں بہت دیر سے پتہ چلا واٹ آلویز ٹیکس ٹائم, ہر چیز جو ہے وہ وقت لیتی ہے, دیٹ ہز پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل, بہرحال اس کے والدین جو تھے وہ ٹھیک تھے, اٹ اونلی ریمین دین ٹو اناگوریٹ ہم, پھر اسے اس کا صرف افتتاح کرنا اس کے لیے باقی رہ گیا تھا, اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین, اور پھر یہ وہی جگہ تھی, منظر تھا جب میں آیا, وانڈرنگ اباؤٹ یورپ, یورپ کا چکر لگاتے ہوئے, ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز, جب میں ان دنوں میں کرتا تھا, وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ, جب کھانا سستا ہوتا تھا, اینڈ آئی واز ینگ, میں نوجوان تھا, اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز, اور میں لمبے لمبے فاصلے طے کر سکتا تھا. آئی کیم ٹو دیٹ کنٹری, میں اس ملک میں آیا, اینڈ دے ور ونڈرفلی فرینڈلی, اور وہ حیران کن طور پر دوستانہ تھے, اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سرمنی, انہوں نے مجھے وہ عظیم سرمنی کو دیکھنے دیا, وچ ٹک پلیس, جو کہ رونما ہوئی, ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ, ایز گارجیس یونیفارم کوڈ گاڈ بی ریڈی, جیسے ہی ان نشست کی تخلیق کے فوراً بعد گارجیس کی یونیفارم جو تھی وہ تیار ہو جانی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کے لیے بس اتنا ہی, آگے ہم تھرڈ لیکچر میں انشاءاللہ اس لیسن کو اینڈ کریں گے اور اس کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.